السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کے جیسی بادشاہت کسی اور کے پاس نہ تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبانوں کو سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا، وہ کچھ ہی سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شائع شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی کنٹرول دے دیا تھا، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بلند عمارتیں تعمیر کروایا کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ جب وہ ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، ہٹو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے ان میں سے ایک عورت کا بچہ کھا لیا۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس نے دوسری عورت کا بچہ چھین لیا اور کہنے لگی، یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ اس عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ جس عورت کا وہ بچہ تھا وہ چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی اصل ماں ہے۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بختنصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی دوبارہ تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مسجد اقصی کے کام پر لگایا، اور جب وہ کام کرنے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کرنے لگے۔ جنات کے دلوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ کر اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جنات مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔
اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا پر اللہ کی قدرت سے دیمک لگ گئی جو اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو کوئی غیب کا علم نہیں، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔